پلیز سر، ایسا مت کریں۔ میرا یونیفارم بغل سے پھٹا ہوا ہے، کلاس کے لڑکے مجھے دیکھ کر ہنسیں گے۔ انیسا روحانسی ہو کر بولی، مگر وہاج دھاڑ کر کہنے لگا، تم گھر بیٹھ کر اب بچے پیدا کرو، چھوٹی عمر میں شادی ہو جائے تو تم جیسی لڑکیاں شوہر سے بچنے کے لیے ہی کالج آتی ہیں، تاکہ دن میں تو شوہر کے قہر سے بچ سکیں۔ اب چپ چاپ بازو اوپر کر کے بینچ پر کھڑی ہوگی یا میں تمہیں مرغا بناؤں؟ کلاس کے سارے اسٹوڈینٹس دبے دبے ہنس رہے تھے جب انیسا بینچ پر بازو اوپر کر کے کھڑی ہو گئی۔ یہاں کوئی نہیں جانتا تھا کہ انیسا کی شادی پروفیسر وہاز سے ہی ہوئی ہے۔ ساری رات وہ اس پر شدتیں لٹاتا رہتا، جب بھی کتابیں اٹھاتی چھین کر پھینک دیتا، اور اب سب کے سامنے سے پنشمنٹ دے رہا تھا۔ تبھی ایک لڑکے نے انیسا کی ٹانگوں پر وہاج کمرے میں داخل ہوا تو انیسا کو کتاب میں سر گھسائے دیکھ کر اس کے ماتھے پہ بے شمار بل پڑے تھے۔ وہ واش روم میں گیا اور شاور لے کر بلیک ٹراؤزر پہنے باہر آیا۔ انیسا کو مسلسل رٹے لگاتے دیکھ کر اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ بند کرو یہ رٹے لگانا، ادھر بیڈ پر آؤ، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ انیسا نے گردن گھما کر بیڈ کی طرف دیکھا۔ کل میرا ٹیسٹ ہے، مجھے تیاری کرنی ہے، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ بھاڑ میں گیا تمہارا یہ ٹیسٹ، کیا تمہیں کسی نے یہ سکھایا نہیں ہے کہ جب شوہر گھر آتا ہے تو بیوی صرف اور صرف شوہر کے آگے پیچھے گھومتی ہے، اس کا خیال رکھتی ہے اور اس کی خدمتیں کرتی ہے، جو شوہر کہے وہ ایک ٹانگ پر کھڑی ہو کر مانتی ہے۔ شوہر یہاں پر منہ دیکھ رہا ہے اور تمہیں پڑھائیاں کرنے کی پڑی ہوئی ہے۔ جانتا ہوں یہ بھی تمہارا مجھ سے دور بھاگنے کا بہانہ ہے۔ شادی کے بعد لڑکی بچے پیدا کرتی اچھی لگتی ہے، ٹیسٹ دیتی نہیں، اور میں تو چاہتا ہوں تم آج ہی پریگننٹ ہو جاؤ اور یہ پڑھائی کا بھوت تمہارے سر سے اتر جائے۔ وہ تیش سے بولتا اٹھا اور صوفے کے قریب آتے انیسا سے کتاب چھین کر ٹیبل پر پٹکی، اسے باہوں میں اٹھایا اور بیڈ کے قریب آتے زور سے اسے بیڈ پر اچھالا تھا۔ وہاج، انیسا خوف سے بولی تھی۔ وہاج نے اسے پاؤں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے سیدھا کیا اور اس کے اوپر آیا تھا۔ انیسا کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹ گئی تھی۔ شادی ہوئی ہے تمہاری مجھ سے، مجھے خوش کرنا تمہارا فرض ہے۔ یہاں پر تم صرف کتابیں چاٹنے کے لیے نہیں آئی، آرام سے گھر بیٹھو، میری ضرورت کا خیال رکھو، مجھے خوش کرو، میرے بچوں کو پیدا کرو۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا سنجیدگی سے بولا تھا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کل میرا ٹیسٹ۔ وہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ اس کے لبوں سے ٹیسٹ کا سن کر وہ آگ بگولا ہوتا اس کے لبوں پر جھکا اور جنونی انداز میں اس کی نازک خوبصورت پنکھڑیوں پر دانت گاڑنے لگا تھا۔ انیسا نے تڑپ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر وہاج چودھری نے اس کے دونوں ہاتھ اس کے سر کے اوپر لے جا کر پن کرتے اپنے ایک ہاتھ میں جکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کے جبڑے دبوچ کر اس کے لبوں کا حشر بگاڑنا شروع کر دیا تھا۔ انیسا نے جھٹپٹانے بہت کوشش کی، مگر وہ اپنے وجود کا سارا بوجھ اس کے نازک وجود پر ڈالتا اسے بے بس کر چکا تھا۔ انیسا کی سانسیں اکھڑنے لگی تو وہاج نے بڑی بے دردی سے اس کے نازک لبوں پر دانت گاڑ کر اسے آزادی دی تھی۔ انیسا لمبے لمبے سانس لیتی نم نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس کی انگلیوں میں اپنے ہاتھوں کی انگلیاں الجھاتا اس کی صاف شفاف گردن پر جھک کر اپنے اندر کا غصہ نکالنے لگا تھا۔ انیسا اس کا درد بھرا لمس محسوس کرتی سسکنے لگی تھی۔ وہاج نے اس کی گردن سے چہرہ نکال کر سرد نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں لال سرخ ہو رہی تھیں۔ رو تو ایسی رہی ہو جیسے خدا نخواستہ میں تم پر کوئی ظلم کر رہا ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتا تڑک کر بولا تھا، مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ وہ روتی ہوئی مشکل بول پائی تھی، تو کس نے کہا تھا مجھ سے شادی کرنے کو؟ اب ٹسوے بہانا بند کرو اور چپ چاپ میری شدتیں برداشت کرو۔ وہ اس کے چہرے پر آئے آنسو بڑی بے دردی سے رگڑ کر بولا، اور ایک ہی جھٹکے میں اس کے وجود سے تمام پردے ہٹا کر اس کے وجود کو اپنے اندر کی آگ سے جلانے لگا تھا۔ وہ اس کے وجود کے ایک ایک حصے پر شدت سے دانت گاڑ رہا تھا۔ انیسا آہستہ آہستہ رونا چھوڑ کر خود کو اس کی شدتیں سہنے کے لیے تیار کر چکی تھی۔ وہاج اس کی گہرائیوں میں داخل ہوا۔ انیسا کی درد بھری چیخ لبوں سے نکلی تھی،
یہ دوسری بار تھی جب وہاج اس کے قریب آیا تھا۔ انیسہ کے لیے وہاج کو جھیل پانا بہت مشکل تھا۔ وہ درد سے بلکتی اسے رکنے کو کہتی، مگر وہ اس کی سنے بنا مزید اپنی شدتوں میں اضافہ کرتا تھا۔ پوری رات وہ اس کے وجود میں سمایا رہا تھا۔ انیسہ کے بدن میں شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ وہاج اسے باہوں میں بھینچ کر کچھ دیر کے لیے سو گیا تھا۔ وہ بار بار ٹیبل پر پڑی ہوئی اپنی کتابوں کی طرف دیکھ رہی تھی۔ کل اس کا ٹیسٹ تھا۔ اگر وہ ٹیسٹ میں اچھے نمبر نہ لیتی یا ایک نمبر بھی اس کا کم ہوتا تو وہاج سے الگ سزا جھیلنی پڑ سکتی تھی۔ ابھی بھی وہاج نے اسے اپنی باہوں میں ہی بھرا ہوا تھا۔ وہ خود سے اس لڑکی کو 1 انچ بھی دور نہیں ہونے دے رہا تھا۔ رہ رہ کر انیسہ کو اس پر غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ صبح ہونے میں ابھی کچھ ہی گھنٹے باقی تھے جب اس نے دھیرے سے وہاج کی گرفت سے نکل کر کچھ پڑھنا چاہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی وہاج نے ایک بار پھر اس کے وجود پر میں کیوں نہیں شہر جا کر پڑھ سکتی؟ وہاج لالا بھی تو گئے ہوئے ہیں نا، تو پھر میں کیوں نہیں جا سکتی؟ ولی عہد چودھری کے شہر جا کر پڑھنے کے لیے منع کرنے پر انیسہ روتے ہوئے بولی تھی، کبھی کبھار آنسو انسان کا بہترین ہتھیار ہوتے ہیں، اور یہ ہتھیار انیسہ کے لیے بہت فائدہ مند ثابت ہوتا تھا۔ اکثر وہ اپنی باتیں یوں ہی رو دھو کے منوا لیا کرتی تھی، اور اس کے آنسو دیکھ کر گھر کے سبھی فرد جیسے موم ہو جایا کرتے تھے۔ وہ لڑکا ہے انیسہ، وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، لیکن تم لڑکی ہو، تمہاری ذمہ داری ہے ہم پر۔ ہم ایسی ہی تو تمہیں دور دراز شہر میں نہیں بھیج سکتے۔ جب تک تمہارے ساتھ کوئی محافظ نہیں ہوگا میں تمہیں اتنی دور نہیں بھیجوں گا، ولی عہد صاحب نے صاف صاف الفاظ میں کہا تھا۔ تو بابا میں کون سا کسی غیر کے پاس جاؤں گی شہر؟ وہاج لالا بھی تو ہے نا، آپ مجھے ان کے پاس بھیج دیں۔ ان کے ہوتے ہوئے تو آپ کو میری کوئی فکر نہیں ہوگی نا۔ وہ آج ان کو منانے کی پوری کوششیں کر رہی تھی۔ ولی عہد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ نازیہ بیگم اور پروین بیگم بھی مسکرانے لگی تھی۔ وہاج کو کال کر کے حویلی آنے کا کہا گیا۔ وہ شام کو حویلی پہنچ گیا تھا۔ 28 سالہ خوبصورت جوان مرد تھا، آنکھیں سیاہ پرکشش، سرخ سفید رنگت۔ اسے دیکھ کر کسی کا بھی دل دھڑک سکتا تھا۔ انیسہ تو اپنے کمرے میں خوشی سے جشن منا رہی تھی کہ ایک بار پھر اس کے آنسو کام آ چکے تھے۔ وہ تو کمرے میں لڈیاں ڈال رہی تھی کہ اب وہ بھی شہر جائے گی، شہری لڑکیوں کی طرح کالج جایا کرے گی، بال کھول کر، اور جس طرح یہاں پر ٹاپ کرتی آئی تھی ٹھیک ویسے ہی شہر میں بھی اپنا نام بنائے گی۔ اسے تو ویسے بھی یہ گاؤں کی زندگی سے اب چڑ سی ہونے لگی تھی۔ اس نے اونچے اونچے خواب دیکھ رکھے تھے اور وہ شہر جا کر ہی پورے ہونے والے تھے۔ جیسے ہی اپنی بڑی سی گاڑی میں وہاج حویلی میں داخل ہوا تو وہ تو کھڑکی سے اسے دیکھ کر ہی اچھلنے کودنے لگی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہاج اسے اپنے ساتھ شہر لے کر ہی جائے گا، لیکن کس رنگ میں لے کر جائے گا اس بات کا اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ وہی وہ آج بھی یوں اچانک اپنے بڑوں کے بلانے پہ گھر تو آ چکا تھا، لیکن ابھی اسے بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنا اچانک اسے ارجنٹ کال کر کے کس لیے بلایا گیا ہے۔ وہ فکر مندی سے گھر میں داخل ہوا اور سیدھا اپنے والد کے کمرے میں گیا تھا، لیکن جو الفاظ اس سے کہہ رہے تھے اس کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بابا؟ میں انیسہ سے شادی کر لوں؟ وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، میں کیسے اس سے شادی کر لوں؟ وہ دبے دبے غصے میں دھاڑا تھا۔ چھوٹی ہے تو کیا ہوا، تم تو بڑے ہو۔ انیسہ جب پیدا ہوئی تھی میں نے بھائی صاحب سے کہہ دیا تھا یہ میرے وہاج کی دلہن بنے گی، اور اب میں چاہتا ہوں تم اسے اپنی دلہن بنا کر ساتھ لے جاؤ۔ تنویر احد نے نرم لہجے میں کہا تھا۔ بابا آپ کو یہی ایک میرے لیے ملی تھی، باقی دنیا مر گئی ہے کیا؟ وہ خود پر قابو نہیں کر پا رہا تھا۔ تنویر احد کے چہرے پر غصے کی سرخی چھائی تھی۔ تنویر احد کہنے لگے، یہی سمجھو کہ مر گئی ہے۔ ہماری گڑیا شہر جا کر پڑھنا چاہتی ہے، وہ تو بچی ہے معصوم ذہنیت والی، کہتی ہے کہ مجھے وہاج لالا کے ساتھ بھیج دے، میں ان کے گھر میں رہ لوں گی، لیکن ایسے خاندان والے 100 طرح کی باتیں کریں گے۔ اس سے پڑھائی کرنے کا شوق، اور یہ شوق تم اس کا پورا کرو گے۔ بغیر نکاح کے میں تم دونوں کو شہر میں اکیلے نہیں بھیج سکتا، کیونکہ بھلے ہی وہ تمہیں لالا کہتی ہے، لیکن تم تو بھرپور جوان مرد ہو، اور میں اپنے خاندانی خون کو بہتر سے جانتا ہوں۔ یہ نہ ہو کہ گھر میں اسے اکیلا دیکھ کر
شیطان تم پر حاوی ہو جائے اور بلا وجہ عزت پر بات بنے، اس لیے تم اس لڑکی سے نکاح کر کے اسے شہر لے کر جاؤ گے۔ یہ سن کر وہاج اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ اچھا، تو اصل فساد کی جڑ یہ لڑکی تھی۔ ویسے تو وہاج کو اس کی پڑھائی سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو خوش تھا کہ خاندان کی کوئی لڑکی تو پڑھائی میں آگے بڑھ رہی ہے، لیکن انیسہ کی پڑھائی اس کے گلے کا یوں توق بن جائے گی، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اسے شدید غصہ آ چکا تھا۔ مزید کچھ دیر بحث کرنے کے بعد وہ مان گیا تھا۔ جمعے کو سادگی سے نکاح رکھا گیا تھا۔ انیسہ گرین کلر کے سادہ سے جوڑے میں بنا دوپٹے کے کچن میں کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ وہاج اپنی ماں پروین بیگم کو ڈھونڈتے ہوئے کچن میں آیا۔ انیسہ کو اس قدر لاپرواہ کھڑا دیکھ کر وہ آگ بگولا ہوا تھا، کیونکہ ایک تو گرمی بھی بہت تھی۔ وہ بار بار اپنے الٹے ہاتھ سے پسینے کی تمتماتی ہوئی بوندیں صاف کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہیں بغیر دوپٹے کے اس نے جو قمیض پہن رکھی تھی وہ بھی کافی چست تھی، جس سے اس کی وجود کی رعنائیاں واضح طور پر دکھائی دینے لگی تھی۔ اس کے حسین سراپے کو اپنے سامنے دیکھ کر وہاج کا دماغ ایک پل کو گھوم چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے غصہ بھی آیا تھا۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ وہ شدید غصے سے مخاطب ہوا تھا۔ انیسہ چونک کر پلٹی اور وہاج کو دیکھا، پھر تنک کر کہنے لگی، آپ کو کہیں نظر آ رہا ہے؟ نہیں نا، اگر نظر نہیں آ رہا تو ظاہر سی بات ہے روم میں ہوگا۔ وہ کچن میں ادھر ادھر دیکھتی اپنی زبان کے جوہر دکھانے لگی تھی۔ وہاج کو اس پر شدید غصہ آیا تھا۔ وہ آگے بڑھا۔ انیسہ اسے اپنے قریب ہوتا دیکھ کر گھبرا کر پیچھے ہوئی۔ وہ سیدھی سلیب سے ٹکرائی تھی۔ وہاج سلیب پر اس کے اطراف میں ہاتھ رکھتا جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگلی بار دوپٹہ نظر نہ آئے تو یہ کپڑے بھی اتار کر روم میں رکھانا، اور اگر تم بغیر دوپٹے کے نظر آئی تو میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہارے کپڑے اتار کر آگ لگا دوں گا۔ وہ اس کے چہرے پر پھنکارا تھا۔ انیسہ نے خوف سے تھوک نکلا اور اس بات میں سر ہلایا تھا۔ کہنے لگی، ہو کیا گیا ہے آپ کو وہاج لالا؟ میں تو چھوٹی سی ننھی سی منی سی بچی ہوں۔ شہر جا کر کہیں آپ کی نیت لڑکیوں پر خراب تو نہیں ہونا شروع ہو گئی، جو اب آپ مجھے یوں ڈانٹ رہے ہیں؟ وہ بے دہانی میں جو بات کر چکی تھی۔ وہاج کا دماغ تو مزید ہی گھوم چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، مزید بحث نہیں، ابھی کے ابھی جا کر دوپٹہ لے کر آؤ، ورنہ جو کچھ میں تمہارے ساتھ کروں گا اس کے بعد تمہیں اگلے 10 دن تک دوپٹہ لے کر اپنی گردن اور سینے پر موجود داغوں کو چھپانا پڑے گا۔ انیسہ کے تو کان کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ اسے اس بے باکی کی امید وہاج سے بالکل بھی نہیں تھی۔ جیسے ہی ہڑبڑاتے ہوئے وہ وہاں سے بھاگی۔ سوچ تو یہی رہی تھی کہ اپنی اماں جان کو بتائے گی کہ وہاج لالا اس سے ایسی گندی گندی باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو بم اس کے سر پر پھوٹا تھا وہ تو ہکلا کر ہی رہ گئی۔ انیسہ کو نکاح کی خبر ملی تو اس کا رو رو کر برا حال تھا۔ وہ بار بار اس نکاح سے انکار کرتی رہی، لیکن ہوا وہی جو گھر کے بڑے چاہتے تھے۔ اسے یوں بلک بلک کر روتا دیکھ کر اس کی والدہ کہنے لگی کہ اچھا، اگر وہاج سے شادی نہیں کرنی تو پھر پڑھائی کا بھوت بھی اپنے سر سے اتار دو۔ تمہیں ہی شوق تھا نا شہر جا کر پڑھنے کا، تو اب وہاج جو کہ کزن ہے تمہارا، اس کے ساتھ تمہیں اکیلے تو بھیجنے سے رہے۔ یہ مت بھولو کہ لڑکا لڑکی جب اکیلے ہوں تو تیسرا شیطان بھی وہیں پر موجود ہوتا ہے۔ یا تو پڑھائی چھوڑ دو، شادی تو تمہاری وہاج سے ہی ہونی ہے، لیکن تمہیں پھر 2-3 سال کی مہلت مل جائے گی۔ لیکن اگر پڑھائی کرنا چاہتی ہو تو پھر اسی جمعے کو نکاح کر کے تمہیں وہاج کے ساتھ شہر جانا پڑے گا۔ سب کچھ تم پر منحصر ہے۔ انیسہ کی پڑھائی میں آگے بڑھنے کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاج کے ساتھ نکاح کے لیے مان چکی تھی۔ جمعے کے روز سادگی سے دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ رات کے دوسرے پہر وہاج کمرے میں آیا۔ بیڈ کی طرف نظر پڑتے ہی اس کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ انیسہ میڈم چینج کر کے سر تک کمفرٹر اوڑھے گہری نیند میں تھی۔ کمرے میں ہر طرف انیسہ کی چیزیں بکھری پڑی تھی۔ پورا کمرہ عجیب سی حالت میں تھا۔ وہاج کا دل کیا اس لڑکی کو اٹھا کر کمرے سے باہر پھینک دے۔ وہ لال سرخ ہوتا کپڑے بدل کر بیڈ پر آیا اور دوسری طرف کروٹ بدل کر سو گیا تھا۔ رات کے دوسرے پہر کمرے کی لائٹ آن تھی، ساتھ ہی خسر پھسر کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہاج نے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا۔
انیسہ صوفے پر بیٹھی کافی کا مگ لبوں سے لگائے لیپ ٹاپ پر ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ انیسہ، اس نے دانت کھچکھچا کر انیسہ کو پکارا تھا۔ جی؟ انیسہ نے معصومیت سے اس کی طرف دیکھا۔ بند کرو یہ شور، مجھے سونا ہے۔ وہ غصے سے اٹھ بیٹھا تھا۔ ارے میں نے کب کیا ہے شور؟ میں تو بالکل چپ ہوں۔ وہ آنکھیں پٹپٹا کر حیرانگی سے بولی تھی۔ وحاج کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ تم لیپ ٹاپ بند کر رہی ہو یا میں اٹھ کر توڑ دوں؟ اس کے وجود میں شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ کیوں جی؟ میرا لیپ ٹاپ کیوں توڑنا ہے؟ اگر اتنا ہی شوق چڑھا ہوا ہے تو اپنا توڑ لیں۔ وہ غصے سے گھورتی ہوئی بولی تھی۔ وحاج کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھا اور صوفے کے قریب آتے انیسہ سے لیپ ٹاپ چھین کر ٹھک سے بند کرتے، اسے ٹیبل پر پٹکا اور کمرے کی تمام لائٹس آف کی۔ اب تمہاری آواز آئی تو میں سچ میں تمہارا لیپ ٹاپ توڑ دوں گا، وہ اسے وارننگ دینے والے انداز میں کہتا کمبل سر تک تان گیا تھا، اور وہ منہ بسور کر کہنے لگی، واہ یہ اچھا ہے، ایک تو آج ہماری پہلی رات تھی، نہ تو مجھے کوئی منہ دکھائی دی گئی، نہ ہی کوئی تحفے تحائف دیے گئے، الٹا انتظار کر کر کے میری کمر ہی اکڑ گئی اور میں سو گئی، اور اوپر سے اب ڈرامہ بھی نہیں دیکھنے دے رہے۔ وہ کافی کے آخری سپ کو لیتے ہوئے کپ ایک طرف رکھ کر بولی تو وحاج نے کمفرٹر اپنے منہ سے ہٹایا تھا، پھر اسے دیکھ کر کہنے لگا، کمر تمہاری جو اکڑی ہے نا، میں بہت سے اور طریقوں سے بھی اکڑا سکتا ہوں، سمجھی؟ اور تحفے تحائف بیوی کو تبھی دیے جاتے ہیں جب اس کا منہ دیکھنے لائق ہو۔ شکل دیکھی ہے اپنی، کون کہے گا کہ تم میری بیوی ہو؟ چھوٹی بچی لگتی ہو تم۔ اگر مزید تم نے یہ بٹر بٹر کی نا تو فیڈر دوں گا تمہارے منہ میں، اور وہ بھی ایسا کہ ساری زندگی بھول نہیں پاؤ گی۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر انیسہ کو تو چپ ہی لگ چکی تھی۔ اگلے لمحے کہنے لگا کہ بیڈ پر آنے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں صوفے پر ہی سوگی تم، بڑی آئی پڑھائیاں کرنے والی اور میری زندگی پر عذاب بن کر نازل ہونے والی۔ منہ میں بڑبڑاتا ہوا وحاج پھر سے سو چکا تھا، جبکہ وہ آڑی ترچھی صوفے پر جیسے تیسے سو چکی تھی۔ اگلے روز وحاج نے واپسی کا کہا، جس پر پروین بیگم اور تنویر احد نے انیسہ کو ساتھ لے کر جانے کا کہا تھا۔ وحاج ان کی بات سن کر ہتے سے اکھڑ گیا تھا۔ وحاج اپنے ماں باپ کی وجہ سے جلتا کوڑتا ہوا انیسہ کو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ شہر میں آتے ہی بلند و بالا عمارتیں اور خوبصورتی دیکھ کر انیسہ کا منہ تو کھلا کا کھلا رہ چکا تھا۔ آئس کریم پارلر دیکھ کر تو کہیں فوڈ اسٹریٹ دیکھ کر اس کے منہ میں پانی آ چکا تھا۔ بار بار کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کر گھمانے لگتی، اور وحاج اسے منع کر رہا تھا کہ کیوں چالان کروانا ہے مجھ پر، ہاتھ اندر کرو، کسی گاڑی سے ٹکرا گئی تو پھر بازو توڑوا بیٹھو گی۔ لیکن وہ تو انتہائی ڈھیٹ تھی، کہنے لگی کہ وحاج لالا، او سوری، میرا مطلب ہے کہ مجھے وہ آئس کریم کھانی ہے، وہ دیکھیں گول گپے، وہ دیکھیں، میں تو اسٹریٹ فوڈ کھانا چاہتی تھی، لیکن آپ تو گاڑی بس بھگائے جا رہے ہیں بھگائے جا رہے ہیں، وہ روحان سی ہو کر بولی تھی۔ لیکن وحاج نے گاڑی بالکل بھی نہیں روکی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی وہ گھر پہنچ چکے تھے۔ کہاں وہ بڑی سی حویلی، گاؤں کا دیسی ماحول، اور کہاں یہ شہر کا بنا ہوا خوبصورت سا گھر جسے انیسہ نے صرف ٹی وی میں ہی دیکھا تھا۔ انیسہ نئے گھر میں آ کر پاگلوں کی طرح ادھر سے ادھر اچھل رہی تھی۔ وحاج اسے دیکھ کر شدید گرم ہو رہا تھا۔ بند کرو اپنا یہ بچپنا، کھانا بناؤ میرے لیے۔ وہ اپنے اشتعال پر قابو پاتا بھڑک کر بولا تھا۔ کھانا؟ میں کھانا بناؤں گی؟ مجھے تو کھانا بنانا نہیں آتا، وہ برا سا منہ بنا کر بولی تھی۔ جتنی بک بک کر رہی ہو، اگر اتنی ہی محنت کچن میں جا کر کرو گی تو ضرور بن جائے گا، جاؤ، وہ غصے سے بولا تھا۔ انیسہ کا دل سکڑ گیا تھا۔ وہ چپ چاپ کھلے بالوں کا میسی سی جوڑا بناتی کچن میں چلی گئی تھی۔ انیسہ نے 2 گھنٹے لگا کر بہت مشکل کے ساتھ پاستا بنایا تھا۔ وحاج کا دل کیا باؤل اٹھا کر اس کے سر پر الٹ دے۔ وہ غصے سے گھورتا بنا کھانا کھائے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا۔ انیسہ دیر رات تک صوفے پر لیٹی لیپ ٹاپ پر ڈرامے دیکھتی رہی اور پھر گھوڑے بیچ کر سو گئی تھی۔ وحاج گھر آیا، اسے بے ترتیبی کی حالت میں صوفے پر سویا دیکھ کر بیزاری سے بیٹھ کی جانب پڑھا اور سو گیا تھا۔ صبح 8 بجے وحاج کالج جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ انیسہ نے جلدی جلدی اس کے لیے بدمزہ ناشتہ بنایا
اور روم میں جا کر تیار ہونے لگی تھی۔ ناشتے کی شکل دیکھ کر ہی وہاج بنا ناشتے کے اپنی چیزیں لے کر باہر نکل گیا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی، سامنے سے انیسہ بھاگتی ہوئی آئی اور پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی تھی۔ تم کہاں؟ وہاج نے ماتھے پر بے شمار بل ڈالے دانت پیس کر پوچھا تھا۔ کیا مطلب کہاں؟ میں بھی آپ کے ساتھ جا رہی ہوں ایڈمیشن کروانے، وہ ایکسائٹیڈ ہوتی خوشی سے بولی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، اترو نیچے، وہ اپنے آپے سے باہر ہوتا دھاڑا تھا۔ کیوں اتروں؟ میں نے آپ سے شادی ہی اس لیے کی تھی تاکہ میں شہر آ کر پڑھ سکوں، اب آپ میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، وہ بضد ہوتی اسے آنکھیں دکھا کر بولی تھی۔ پڑھ کر کیا کر لو گی؟ رہنا تو تم نے جاہل ہی ہے، وہ دانت پیس کر بولتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ اس کی بات انیسہ کے دل پر لگی تھی، آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ پھر کہنے لگا، تم اور تمہارا یہ نوٹنکی ڈرامہ، سب کو آنسو دکھا دکھا کر ہی تم پگھلاتی ہو۔ وہ اگلے ہی لمحے کہنے لگی کہ اگر آپ نے مجھے کالج میں ایڈمیشن نہ کروایا تو میں بھی کال کر کے تایا جان اور بابا جان کو بتا دوں گی کہ آپ مجھے بس اپنے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھنا چاہتے ہیں، پڑھائی نہیں کرانا چاہتے۔ اپنے بڑوں کی دھمکی سن کر وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا اور مجبوراً اسے اپنے ساتھ کالج لے کر جانا ہی پڑا۔ تم یہاں کسی سے کوئی بکواس نہیں کرو گی اور نہ ہی کسی کو یہ بتاؤ گی کہ تم میری بیوی ہو، سمجھی تم؟ کالج پہنچتے ہی پارکنگ ایریا میں گاڑی روکتے ہی وہ اس سے سختی سے بولا تھا۔ انیسہ نے فوراً اس بات میں سر ہلایا تھا۔ انیسہ کا ایڈمیشن ہو گیا تھا، پورا کالج بہت خوبصورت تھا، اس کا دن بہت اچھا گزرا تھا۔ وہ گھر واپس آئی تو بہت خوش تھی، اسے خوش دیکھ کر وہاج کا موڈ اچھا خاصا خراب ہو چکا تھا۔ کھانے میں کیا بنا ہے؟ وہاج نے سرسری پوچھا تھا۔ دال چاول، انیسہ نے معصومیت سے جواب دیا تھا۔ دال چاول کا سن کر وہاج کا موڈ ایک بار پھر سے خراب ہوا تھا۔ رات کو اتنی جلدی کیوں سو جاتی ہو؟ وہ موضوع بدل گیا تھا۔ انیسہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ تو کیا پوری رات الو کی طرح جاگتی رہوں؟ وہ ابرو چکا کر بولی تھی۔ وہاج کا پارا ہائی ہوا تھا، یہ لڑکی اس کے لیے بہت بڑا امتحان ثابت ہو رہی تھی۔ وہ دانت پیستا کپڑے لے کر واش روم میں چلا گیا تھا۔ رات کے 12 بجنے والے تھے۔ انیسہ کتابیں پھیلائے خوشی سے ایک ایک کو کھول کھول کر پڑھ رہی تھی۔ وہاج نے لیپ ٹاپ بند کیا اور اٹھ کر کمرے کی تمام لائٹس آف کر دی تھی۔ میں پڑھ رہی تھی، وہ برا سا منہ بنا کر بولی تھی۔ وہاج بیڈ پر آ کر لیٹا اور اسے بازو سے کھینچ کر اپنے قریب کیا تھا۔ پڑھائی کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے کہ نہیں؟ نیم مدھم روشنی میں وہ انیسہ کے خوبصورت کھلے کھلے چہرے کو دیکھتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ انیسہ اس کے سینے پر لیٹی دھڑکتے دل کے ساتھ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے نیند آئی ہے، وہ اس کی قربت سے گھبرا کر بولی تھی۔ تم میں سب کچھ آتا ہے سوائے شوہر کو خوش کرنے کے۔ شادی کی ہے نا، تو اب وہ بھی کرو جس کے لیے شادی کی جاتی ہے۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے اپنے نیچے کرتا اس کی آنکھوں میں دیکھ کر برہمی سے بولا تھا۔ کیا مطلب؟ کس لیے شادی کی جاتی ہے؟ اس نے الٹا سوال کر دیا تھا۔ وہاج کا دل کیا اپنا سر پیٹ لے۔ کتنی عمر ہو گئی ہے تمہاری؟ 16 سال کی ہونے والی ہوں، انیسہ نے اترا کر کہا تھا۔ تو پھر تمہیں یہ نہیں پتا شوہر کو خوش کرنے کے لیے کیا 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 جاتا ہے؟ اس نے آنکھیں دکھائی تھی۔ جی مجھے پتا ہے، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ نظریں خود بخود شرم سے جھک گئی تھی۔ کیسے پتا ہے؟ وہاج کے چہرے کے تیور بگڑے تھے۔ وہ ماما نے بتایا تھا، وہ منمنائی تھی۔ وہاج کے چہرے پر چھایا غصہ ایک پل میں زائل ہوا تھا۔ تو پھر ایسے ریئیکٹ کیوں کرتی ہو جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہیں؟ وہ اس کی گردن سے بال ہٹا کر اپنے نرم گرم لب رکھتا اسے کانپنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ میں انیسہ نے کچھ بولنے کی کوشش کی، لیکن وہاج نے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی گرفت میں لیتے اس کی بات ادھوری چھوڑ دی تھی۔ انیسہ کی آنکھیں پھٹنے کو تھی۔ وہاج کے لمس میں شدت تھی جسے برداشت کرنا انیسہ کے لیے بہت مشکل ثابت ہو رہا تھا۔ وہ کتنی دیر تک اس کے لبوں سے لپٹا ان پر اپنی شدتیں لٹاتا رہا تھا۔ انیسہ کا وجود سانس رکنے کی وجہ سے جھٹکے کھانے لگا تھا۔ وہاج اس کے نچلے لب پر دانت گاڑ کر پیچھے ہٹا۔ انیسہ نے لمبا سانس اندر کھینچا
اور پھر تیز تیز سانس لینے لگی تھی۔ شرٹ کے اندر اس کے وجود کی خوبصورتی اوپر نیچے ہوتی وہاج کو پاگل کر گئی تھی۔ اس نے انیزا کے سینے پر لگے شرٹ کے بٹن ایک جھٹکے سے توڑے۔ انیزا کو اپنی جان جاتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بری طرح سے ہانپ رہی تھی۔ انیزا کے وجود کے خوبصورت نشیب و فراز بلیک چھوٹے سے پردے میں مقید تھے۔ وہاج نے بے قابو ہوتے اپنا دایاں ہاتھ اس کے نشیب و فراز پر پھیرا اور اس کے وجود کی خوبصورتی کو زور سے دبایا تھا۔ انیزا نے تڑپ کر وہاج کا ہاتھ پکڑا۔ وہاج نے لال سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر بری طرح سے جھٹکا تھا۔ انیزا کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی۔ اس کا حلق خشک ہو گیا تھا۔ دل سوکھے پتے کی مانند لرزنے لگا تھا۔ وہاج اس کے بدن کی خوبصورتی پر جھکا اور اس کے بدن کو شدت جنون سے محسوس کرتا ہوا پاگل ہو رہا تھا۔ انیزا اپنی دھڑکنوں پہ اس کے دانتوں کو محسوس کرتی بمشکل سانس لے رہی تھی۔ وہ اس کی دھڑکنوں کا حشر بگاڑ کر اسے تمام پردوں سے آزاد کرتا، اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیتا، ایک ہی جھٹکے میں اس کے اندر سما گیا تھا۔ انیزا درد سے تڑپ گئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کے ناخن وہاج کی پشت پر گاڑ دیے تھے۔ وہاج لمحہ بلمحہ اس کے وجود میں داخل ہوتا، اسے درد کی آخری انتہا پر لے جا رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے بول کر کہنے لگی کہ میں نے آپ سے شادی صرف پڑھائی کے لیے کی تھی اور مجھے تو لگا تھا کہ پہلے مجھے آپ سے محبت ہوگی، پھر ہی میں آپ کو اپنے قریب آنے دوں گی۔ لیکن آپ نے کیا کیا؟ ایک طرف تم مجھ سے ہر وقت غصہ جتاتے رہتے ہیں اور دوسری طرف اپنا حق بھی وصول کر رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر فوراً سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا، کیوں؟ جب تم اپنے مطلب کے لیے مجھ سے شادی کر سکتی ہو تو کیا تمہیں یہ نہیں پتا تھا کہ شوہر کے کچھ حقوق بھی ہوتے ہیں؟ اب میرے سامنے جب میرے لیے حلال ہو کر میری بیوی بن کر میرے سامنے گھومو گی تو میں اپنا حق تو وصول کروں گا ہی نا، تو میں ڈیکوریشن پیس کی طرح اپنے سامنے تھوڑی رکھوں گا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو چکی تھی۔ جب وہ آج ایک بار پھر اس کے وجود میں بڑے دھیرے سے سرائیت کرنے لگا تو درد سے انیزا نے اپنی آنکھیں میچ لی تھی۔ وہاج پلیز رک جائیں، مجھے پین ہو رہا ہے۔ اپنے لبوں کو آزادی ملتے ہی انیزا درد سے روتی ہوئی بولی تھی۔ وہاج نے مدھم روشنی میں انیزا کا خوبصورت چہرہ دیکھا جو درد تکلیف سے لال سرخ ہو رہا تھا۔ آنکھوں میں بے شمار پانی جمع ہو چکا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی رک گیا تھا۔ انیزا نے درد سے تڑپتے ہوئے گہری سانس لی اور شکوہ کے نگاہوں سے وہاج کو دیکھا تھا۔ زیادہ پین ہو رہا ہے؟ وہ اس کے لبوں پہ لب رکھتا فکر مندی سے بولا تھا۔ اسے اپنی حرکت پر بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ آج پہلی بار اس کے قریب آیا تھا۔ انیزا کا نازک وجود اسے برداشت نہیں کر پا رہا تھا اور وہ اس پر حد سے زیادہ سختی کر چکا تھا۔ اس کی نرم گوئی پر انیزا بری طرح سے رونے لگی تھی۔ آپ بہت برے ہیں۔ ماما نے بولا تھا آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور جب آپ مجھے ٹچ کریں گے تو مجھے تھوڑا سا پین ہوگا لیکن بعد میں ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر میں روئی یا آپ کو خود سے دور کیا تو وہ مجھ سے کبھی بات نہیں کریں گی۔ میں نے ماما کی بات مانی لیکن مجھے بہت زیادہ پین ہے وہاج۔ وہ شدت سے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ وہاج کو بے ساختہ اس پر ترس آیا تھا۔ وہ فوراً اس سے الگ ہوا تھا، کہنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، سوری، میں ایسا کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں ایک دم سے تمہیں دیکھ کر مجھے کیا ہو گیا، میں دوبارہ ایسا نہیں کروں گا۔ وہ اس سے الگ ہوا تھا۔ جیسے ہی اس کی نظر بستر کی چادر پر گئی تو وہ تھوڑا گھبرا بھی چکا تھا کیونکہ انیزا کو کچھ زیادہ ہی تکلیف ہوئی تھی اور اس کا ثبوت بستر کی چادر دے رہی تھی۔ کچھ دیر انیزا وہیں لیٹی رہی۔ وہ کچن میں گیا اور اس کے لیے دودھ گرم کر کے لایا تھا اور ساتھ پین کلر بھی۔ وہ منہ پھلائے بیڈ پر بیٹھی تھی جب اسے کہنے لگا کہ جاؤ فریش ہو کر آؤ۔ وہ اسے سہارا دیتا اٹھا کر واش روم میں چھوڑ کر آیا تھا اور پھر شرارت سے کہنے لگا کہ کہو تو میں نہلا دوں، لیکن وہ شرماتی ہوئی سرخ ہوتی اپنی کوہنی چھڑوا کر کہنے لگی کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہاج نے اسے دودھ اور پین کلر دے کر سلا دیا تھا۔ صبح انیزا کا بدن چور چور تھا لیکن اس کے سر پر جو پڑھائی کا جنون تھا وہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ وہاج کے لیے جلدی سے ناشتہ بنا کر تیار ہو گئی تھی۔ اسے اتنی پھرتی میں سب کچھ کرتے دیکھ کر وہاج کو آگ لگی تھی۔
وہ تو سمجھ رہا تھا آج کا پورا دن وہ بیڈ سے نہیں اٹھے گی، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہو گیا تھا۔ اس کے دل میں دھیرے دھیرے انیسہ کی جگہ بننے لگی تھی، کیونکہ وہ آخر کو اس کی بیوی تھی، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ گھر رہے، اس کے لیے روزانہ مزے مزے کے کھانے بنائے، اس کے آنے کا انتظار کرے، اس کے آنے پر بالکل دلہنوں کی طرح تیار رہے، جس طرح سے ایک لڑکی کو شادی کے بعد اپنے شوہر کا خیال رکھنا چاہیے، ویسے ہی کرے، اور بدلے میں وہ بھی اس کے قدموں میں دنیا جہان کی خوشیاں لا کر رکھ دے۔ لیکن اسی بات سے تو اسے غصہ آ رہا تھا کہ اس کی بیوی ایسا کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کی سوچ وہی بچگانہ تھی، اور بس سر پر پڑھائی کا جنون سوار تھا۔ ٹھیک 8 بجے وہ پوری تیاری کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ وہاج نہ چاہتے ہوئے بھی اسے اپنے ساتھ لے کر کالج چلا گیا تھا۔ کل آپ سب کا ٹیسٹ ہے، اور امید ہے کہ کوئی بھی اسٹوڈنٹ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ وہاج نے پوری کلاس پر نظر ڈالتے ہوئے سنجیدگی سے کہا تھا۔ اوکے سر، پوری کلاس نے ایک ساتھ کہا تھا۔ انیزہ تو وہاج کو اپنے پروفیسر کے روپ میں دیکھ کر بس مسکرائے ہی جا رہی تھی، اور اسے یوں بار بار اپنی جانب مسکراتا دیکھ کر وہاج اسے گھور کر رہ جاتا۔ پھر بہانے سے اسے اسٹاف روم میں بلا کر اس نے ڈانٹا بھی تھا کہ یہ کیا طریقہ ہے، میں تمہارا شوہر گھر پر ہوں، یہاں پر نہیں، جو تم مجھے دیکھ کر یوں ہنستی رہتی ہو۔ اگر کسی کو ذرا بھی بھنک لگی نا کہ تم میری بیوی ہو تو میں تمہیں کچا چبا جاؤں گا۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے بولا تو وہ کہنے لگی کہ میں کیا کروں، آپ کو اپنے سامنے دیکھ کر مجھے ہنسی آ جاتی ہے، خود پر کنٹرول ہی نہیں ہوتا۔ لیکن وہ اسے آنکھیں دکھا چکا تھا۔ باتوں ہی باتوں میں اس نے کالج میں اپنی سہیلیوں کو یہ تو بتا ہی دیا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے، اور اس کی ساری سہیلیاں جو کہ اس کی ہم عمر ہی تھیں، اور کچھ تو اس سے 1-2 سال بڑی بھی تھیں، اس کی شادی کی بات سن کر ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ لیکن اس نے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ سر وہاج اس کا شوہر ہے۔ خیر، سب کچھ اچھا چل رہا تھا، اور اس روز جب وہ کالج سے گھر آنے لگے تو واپسی پر وہاج نے انیزہ سے کہا کہ اسے کسی کام سے جانا ہے تو وہ لیٹ آئے گا۔ انیزہ خوش ہو گئی تھی کہ آج وہ سکون سے اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر لے گی، مگر شام ہوتے ہی وہ گھر واپس آ گیا تھا، اور انیزہ کو ایک پل بھی ایسا نہیں دیا تھا جس میں وہ اپنے ٹیسٹ کی تیاری کر پاتی۔ وہ پوری رات اس کی شدتیں سہتے سہتے تھک گئی تھی۔ ٹیسٹ کی تیاری کرنا ناممکن تھا۔ اسے اب وہاج پر غصہ بھی آیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ٹیسٹ اس نے خود لینا ہے، اور وہ باقی کلاس سے زیادہ انیزہ پر ہی سختی کیا کرتا تھا۔ کل اگر اس نے ٹیسٹ میں کم نمبر لیے تو نہ جانے وہ اسے کیسی کیسی سزائیں دے گا۔ وہ چڑ کر رہ چکی تھی، وہاج کے ڈر سے اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ بھلا وہ کیسے اس قدر خود غرض ہو سکتا تھا؟ اسے تو یہ لگنے لگا تھا کہ شاید وہاج کو اس سے محبت ہے ہی نہیں، صرف ایک ضرورت ہے جو وہ اس سے پوری کر رہا ہے، اور وہ اپنی پڑھائی کی لالچ میں اس کی وہ ضرورت کٹ پتلی کی طرح پوری کرتی جا رہی ہے۔ انیزہ، میرا بلیک سوٹ استری کیا ہے؟ وہاج ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا تولیے سے اپنے گیلے بال رگڑ رہا تھا۔ انیزہ نے پریشانی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ ابھی ہی تو کتاب لے کر بیٹھی تھی۔ وہاج کے پوچھنے پر اس کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ نہیں، گرے والا کیا تھا، وہ پہن لیں آج، کالج سے واپس آ کر میں پریس کر دوں گی، آپ کل پہن لیجیے گا، وہ التجائی لہجے میں بولی تھی۔ وہ غصے سے کہنے لگا، مجھے تمہارے یہ ڈرامے سمجھ نہیں آتے، تبھی کہتا ہوں لڑکیاں شادی سے پہلے ہی پڑھائی کرتی اچھی لگتی ہیں۔ اب تم میری ذمہ داریاں سنبھالو گی یا پڑھائی کرو گی؟ بند کرو یہ ڈرامے۔ مجھے میری بیوی صرف اور صرف میرا خیال رکھتی اور میرے کام کرتی چاہیے، مجھ سے محبت کرتی چاہیے، رومانس کرتی چاہیے، نہ کہ ہر وقت مجھے غصہ دلاتی رہو۔ آج تم کالج نہیں جاؤ گی اور میرے سارے کپڑے پریس کرو گی، سمجھی؟ وہ تولیہ صوفے پر پھینک کر چلایا تھا۔ انیسہ اپنی جگہ سے اچھلی تھی۔ نہیں، میں چھٹی نہیں کر سکتی، آج میرا ٹیسٹ ہے، وہ تڑپ کر بولی تھی۔ بکواس کرنے کے بجائے اٹھ کر میرا سوٹ پریس کرو، ورنہ آج گھر ہی بیٹھی رہو گی، وہ طیش و اشتعال سے دھاڑا تھا۔ نہیں پلیز، میں ابھی پریس کر کے لاتی ہوں۔ وہ تیزی سے اٹھی اور الماری سے بلیک سوٹ نکال کر استری کرنے لگی تھی۔ وہاج دانت پیس کر رہ گیا تھا، اسے ہر حال میں کالج جانا تھا، اور وہ یہی تو نہیں چاہتا تھا۔ انیسہ کالج جانے کے لیے تیار ہو کر گھر سے باہر نکلی۔
تو وہاج کی گاڑی دھول اڑاتی دور جا چکی تھی۔ انیسہ کا سر گھوم گیا تھا، وہ اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ انیسہ کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آئے تھے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی بس اسٹینڈ تک آئی۔ بس کا انتظار کرتے کرتے بہت وقت گزر گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد بس آئی۔ کالج آتے آتے اسے بہت زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ وہ پورے راستے اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسو بار بار رگڑ کر صاف کرتی۔ وہاج اسے چھوڑ کر آ گیا تھا، یہ بات اسے بہت بری لگی تھی۔ بس سے نیچے اترے پیچھے کھڑی عورت نے اسے دھکا دیا۔ وہ منہ کے بل نیچے زمین پر گری تھی۔ سڑک پر رگڑ کھانے کی وجہ سے اس کی قمیض بغل سے پھٹ گئی تھی۔ اس کی پھٹی قمیض بہت مشکل سے کور ہوئی تھی۔ وہ روتی ہوئی کالج آئی۔ کلاس میں داخل ہونے سے پہلے اس نے اپنے آنسو اچھے سے صاف کیے اور گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کیا۔ السلام علیکم سر، اس نے کلاس میں داخل ہوتے دھیرے سے سلام کیا تھا۔ اسے دیکھ کر وہاج کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ مس انیسہ، ٹائم دیکھا ہے آپ نے؟ کیا ہوا ہے؟ وہ طیش کے عالم میں دانت کچکچا کر بولا تھا۔ انیسہ نے بھیگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ سر، میری بس چھوٹ گئی تھی۔ وہ سر جھکائے مشکل سے بولی تھی۔ بس چھوٹ گئی تھی یا آپ کی لاپرواہی نے چھوڑ دی تھی؟ وہ گرجا تھا۔ پوری کلاس پروفیسر وہاج کو اتنے غصے میں دیکھ کر حیران تھی۔ آئی ایم سوری، وہ بھیگی آواز میں بولی تھی۔ سوری گیا بھاڑ میں، اپنے بازو اوپر کرو اور بینچ پر کھڑی ہو جاؤ۔ وہ ہاتھ میں پکڑا پین ٹیبل پر پٹک کر بولا تھا۔ انیسہ کی آنکھیں بے یقینی سے پھٹ گئی تھی۔ پلیز معاف کر دیں، میں آئندہ خیال رکھوں گی، کبھی دیر سے نہیں آؤں گی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ یا تو بازو اوپر کر کے کھڑی ہو جاؤ یا کلاس سے دفع ہو جاؤ، وہ دھاڑ کر بولا تھا۔ انیسہ کا وجود لرزنے لگا تھا۔ وہ روتی ہوئی وہاج کے قریب آئی۔ پلیز سر، ایسا مت کریں، میری قمیض بغل سے پھٹی ہوئی ہے، کلاس کے لڑکے مجھے دیکھ کر ہنسیں گے۔ انیسہ روحان سی ہو کر بولی۔ آنکھیں بھیگ رہی تھی، مگر وہاج دھاڑ کر کہنے لگا، تم گھر بیٹھ کر اب بچے پیدا کرو، چھوٹی عمر میں شادی ہو جائے تو تم جیسی لڑکیاں شوہر سے بچنے کے لیے ہی کالج یونیورسٹیز آتی ہیں، تاکہ دن میں تو شوہر کے قہر سے بچ سکے۔ اب چپ چاپ بازو پر کر کے بینچ پر کھڑی ہوگی، یا میں تمہیں مرغا بناؤں یا پھر کالج سے دھکے دے کر باہر نکلواؤں۔ وہ دھاڑا تھا۔ انیسہ ہتک شرمندگی کے مارے سر جھکا گئی تھی۔ پوری کلاس کے اسٹوڈنٹس جو پہلے شاکڈ ہوئے تھے اب دبی دبی آواز میں ہنس رہے تھے۔ انیسہ نے بیگ کندھے سے اتار کر رکھا اور بینچ پر بازو اوپر کر کے کھڑی ہو گئی۔ یہاں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ انیسہ کی شادی پروفیسر وہاج سے ہی ہوئی ہے۔ ساری رات وہ اس پہ شدتیں لٹاتا رہتا، جب بھی کتابیں اٹھاتی چھین کر پھینک دیتا، اور اب سب کے سامنے سے پنشمنٹ دے رہا تھا۔ تبھی ایک لڑکے نے انیسہ کی ٹانگوں پر نکلی چپکلی پھینکی تھی۔ انیسہ بری طرح سے اچھلی تھی۔ وہاج نے قہر برساتی نظروں سے انیسہ کو دیکھا تھا۔ ساتھ دوسری سیٹ پر بیٹھے لڑکے اس کا تمسخر اڑاتے ہنسنے لگے تھے۔ انیسہ نے وہاج کی طرف دیکھا۔ وہ شدت سے روتی ہوئی بینچ سے نیچے اتری اور اپنا بیگ اٹھاتی تیزی سے کلاس روم سے باہر نکل گئی تھی۔ وہاج چودھری اس کے یوں جانے پر شاکڈ ہوا تھا۔ وہ اس کی باتیں مانتی تھی۔ پھر آج ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ یوں روتی ہوئی گئی تھی؟ کچھ پل کے لیے وہ سوچتا رہا، لیکن پھر سر جھٹک کر کلاس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ انیسہ ٹیکسی لے کر گھر آئی۔ شدت سے روتے ہوئے اس نے اپنی پیکنگ کی اور وہاج کے آنے سے پہلے پہلے حویلی کے لیے نکل گئی تھی۔ اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ وہ وہاج سے بدظن ہو گئی تھی، کیونکہ آج جو حرکت وہاج نے کی تھی اس کے بعد وہ مزید کمپرومائز نہیں کر سکتی تھی۔ کیسا شوہر تھا؟ وہ بتا بھی رہی تھی کہ اس کے بغل سے شرٹ پھٹی ہوئی ہے، پھر بھی اسے سب کے سامنے سزا دے رہا تھا۔ وہ مزید خود کو نیچے نہیں گرا سکتی تھی۔ حویلی آتے ہی وہ اپنی ماں نازیہ بیگم کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اسے آج تک کسی نے اتنا شرمندہ، اتنا بے عزت نہیں کیا تھا جتنا وہاج نے کر دیا تھا۔ کچھ بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ جب سے آئی ہو بس روئے جا رہی ہو، میرا دل بیٹھ رہا ہے۔ نازیہ بیگم اسے مسلسل روتے دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ ولی عہد کسی کام سے دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے۔ انیسہ کی واپسی کا سن کر وہ جلدی کام نپٹا کر واپس حویلی آئے۔ انیسہ کو روتے دیکھ کر ان کی جان لبوں پر آئی تھی۔ انیسہ نے ہچکیوں سے روتے ہوئے ولی عہد کو وہاج کا برا رویہ
اور پوری کلاس کے سامنے بے عزت کرنے کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ولی عہد صاحب کا چہرہ غصے کی وجہ سے لال سرخ ہو گیا تھا۔ انہیں اپنے فیصلے پر بہت پچھتاوا ہوا تھا۔ ان کی پھولوں جیسی بیٹی کی اس قدر بے عزتی کی گئی تھی، ان سے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ تنویر احد اور پروین بیگم پوری بات جان کر بہت شرمندہ ہوئے تھے۔ انہیں وہاج سے امید نہیں تھی۔ وہاج کو انیسہ کے یوں بری طرح سے روتے ہوئے جانا بہت کھٹک رہا تھا۔ وہ کالج سے گھر آیا، انیسہ کہیں نہیں تھی۔ اسے نہ پا کر وہاج کے چہرے پر پریشانی چھائی تھی۔ وہ پورے گھر میں کہیں نہیں تھی۔ وہاج کا دل بری طرح سے دھڑکا تھا۔ اس نے انیسہ کو کال کی، انیسہ کا فون بند جا رہا تھا۔ وہاج کا دل ڈوب کر ابھرا تھا۔ آنکھوں کے سامنے بار بار اس کا بھیگا چہرہ آ رہا تھا۔ اس نے کمرے میں انیسہ کا سامان دیکھا، وہاں کچھ نہیں تھا۔ وہاج کا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ یقیناً وہ حویلی چلی گئی تھی۔ اتنی دور وہ اکیلی کیسے جا سکتی تھی؟ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ حویلی کے نمبر پر کال کی۔ دوسری طرف سے کال ملازمہ نے اٹھائی تھی۔ انیسہ حویلی پہنچ گئی ہے؟ وہاج نے بے چینی سے انیسہ کا پوچھا تھا۔ جی چھوٹے چودھری، وہ تو پچھلے 1 گھنٹے سے حویلی میں ہے۔ ملازمہ کے بتانے پر وہاج نے لب سکوڑ کر لمبا سانس خارج کیا تھا۔ آنکھوں کے سامنے اس کی بھیگی آنکھیں آئی تھی۔ انیسہ کو 1 ہفتہ ہو گیا تھا حویلی آئے ہوئے۔ وہ وہاج کے رویے کو بھول نہیں پا رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی کال کر کے اس سے معافی تک نہیں مانگی تھی۔ انیسہ کا دل اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ اب کبھی بھی وہاج کی شکل نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ اور دوسری طرف وہاج نے یہ 1 ہفتہ بہت مشکل سے گزارا تھا۔ وہ لڑکی اس کے اعصابوں پر بری طرح سوار ہو چکی تھی۔ آنکھیں بار بار اسے دیکھنے کی خواہش کرتی۔ وہ چند دن اس گھر میں رہی اور یہ گھر اس لڑکی کا اسیر ہو گیا تھا۔ وہاج گھر آتا، خالی گھر دیکھ کر اسے عجیب سی وحشت ہوتی تھی۔ وہ انیسہ کے بدمزہ کھانے یاد کر کے کبھی مسکرانے لگتا اور کبھی اپنے رویے کو یاد کر کے شدید شرمندگی کا احساس ہوتا۔ وہ دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آج حویلی آ گیا تھا۔ انیسہ صبح سے اپنے کمرے میں بند تھی۔ ولی عہد نے اسے خوب سنائی تھی۔ تنویر احد اور پروین بیگم نے تو اس سے بات تک کرنا گوارا نہیں کی تھی۔ انہیں انیسہ وہاج کی طرح بہت پیاری تھی۔ نازیہ بیگم تو بس اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر شدت سے رو کر چپ ہو گئی تھی۔ حویلی میں کوئی بھی وہاج سے بات نہیں کر رہا تھا، نہ ہی انیسہ کمرے سے باہر آ رہی تھی۔ رات کو سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ وہاج نے انیسہ کے کمرے کی دوسری چابی لے کر آہستگی سے دروازہ کھولا۔ پورے کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ سامنے بیڈ پر انیسہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ وہاج نے دروازہ لاک کیا اور چلتا ہوا اس کے قریب بیڈ پر آ کر بیٹھا تھا۔ اس نے انیسہ کی بھیگی پلکیں دیکھی۔ وہ رو کر سوئی تھی۔ وہاج کو اپنے آپ پر ایک بار پھر سے بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ اس نے انیسہ کے گرد دونوں ہاتھ رکھے اور جھک کر اس کی بھیگی پلکوں پر لب رکھے تھے۔ اپنے چہرے پر کسی کی گرم سانسوں کی بوچھاڑ محسوس کر کے انیسہ نے ایک جھٹکے میں اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ اپنے اوپر جھکے اس بے رحم کو دیکھ کر وہ ساکت ہوئی تھی۔ وہاج نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جو بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے انیسہ نے پوری قوت لگا کر وہاج کو دھکا دیا تھا۔ وہاج اس کے دھکے سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ دور ہٹے مجھ سے، وہ اپنے آنسوؤں پر قابو پاتی غصے سے بولی تھی۔ شوہر ہوں تمہارا، تمہارے پاس آنے کا پورا حق رکھتا ہوں، وہاج نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا تھا۔ شوہر؟ اگر شوہر آپ جیسے ہوتے ہیں تو مجھے نہیں چاہیے آپ جیسا شوہر۔ ماما کہتی ہے شوہر ہر جگہ اپنی بیوی کی عزت کرواتے ہیں، ان کا خیال رکھتے ہیں، لیکن آپ نے کیا کیا؟ مجھے پوری کلاس کے سامنے بے عزت کر دیا، میرا مذاق اڑایا۔ آپ کے سامنے مجھے لڑکے دیکھ کر ہنس رہے تھے، مگر آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ انیسہ روتے ہوئے غصے سے چلائی تھی۔ وہاج لب بھیچے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتی ہوئی اسے خود سے دور دھکے دے رہی تھی۔ اینی، معاف نہیں کرو گی؟ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے نرمی سے بولا تھا۔ انیسہ کے آنسوؤں میں مزید روانی آئی تھی۔ آپ میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جائیں وہاج، ورنہ میں خود کو کچھ کر لوں گی۔ ہمارے خاندان میں عورتوں کی تعلیم بہت کم ہے۔ میرا خواب تھا آگے پڑھنا، اپنے پیروں پر کھڑے ہونا۔ میرے کچھ خواب تھے جنہیں میں پورا کرنا چاہتی تھی۔ آپ کی ضد اور نفرت نے میرے خواب اپنے پیروں تلے کچل دیے ہیں۔
وہاج میرا دل خراب ہو گیا ہے آپ سے۔ آپ کو دیکھ کر مجھے اپنی بے عزتی یاد آ جاتی ہے۔ ان لڑکوں کا مجھے چھیڑنا، مجھ پر ہنسنا یاد آ جاتا ہے۔ میں چاہ کر بھی آپ کو معاف نہیں کر سکتی۔ آپ کو شروع سے لے کر آخر تک صرف میرا جسم ہی چاہیے تھا۔ بس آپ اپنی تسکین کا سامان مجھے سمجھتے رہے۔ اس سے زائد میری آپ کی نظروں میں کوئی ویلیو ہے ہی نہیں۔ بس جب آپ کا جی چاہتا تھا مجھ سے اپنی ضرورت پوری کرتے تھے، اور پھر غصہ، ضلالت، اور میں اپنی پڑھائی اور اپنی شوق کی وجہ سے سب کچھ برداشت کرتی رہی۔ لیکن آپ نے جو حرکت کی، اس کے بعد نہ مجھے پڑھنا ہے، نہ کچھ بننا ہے، اور نہ ہی آپ کی بیوی رہنا ہے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہاں جس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ انیزا نے تڑپتے ہوئے اس کے کندھوں پر مکے برسائے۔ وہاں جس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کیے، جنونی انداز میں شدتیں لٹانے لگا۔ انیزا اسے خود سے دور کرنے کے لیے جھٹپٹا رہی تھی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھ جکڑ کر کمر کے پیچھے لاک کرتا، مزید اس کے قریب ہوا تھا۔ انیزا کی سانسیں اتھل پتھل کرنے کے بعد وہ پیچھے ہٹا اور گہرے سانس لیتے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ انیزا لال سرخ بھیگی آنکھوں میں نفرت سموئے غصے سے اسے گھور رہی تھی۔ اب بھی معاف نہیں کرو گی؟ اس نے انگوٹھے سے انیزا کے بھیگے لب سہلائے تھے۔ انیزا نے بری طرح سے اس کا ہاتھ جھٹکا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کے کس کرنے سے میں اپنی بے عزتی بھول جاؤں گی؟ نہیں، آپ کے ایسا کرنے سے مجھے وہ رات یاد آ جاتی ہے جب پوری رات آپ نے مجھے اس لیے نہیں چھوڑا تھا کہ کہیں میں اپنے ٹیسٹ کی تیاری نہ کر لوں۔ وہ چیخی تھی۔ وہاج نے شرمندگی سے سر جھکایا تھا۔ جائیں یہاں سے، اور دوبارہ کبھی میرے سامنے مت آئیے گا۔ وہ اسے دھکا دیتی چلائی تھی۔ وہاج نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ انیزا چہرے پر دونوں ہاتھ رکھے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہاج کا دل کیا اپنے آپ کو شوٹ کر دے۔ وہ اس قدر تکلیف میں ہوگی اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ میرے ساتھ چلو شہر۔ میں ہر اس انسان کے سامنے تم سے معافی مانگوں گا جن کے سامنے میں نے تمہارا دل دکھایا ہے۔ وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر شرمندگی سے بولا تھا۔ دل دکھایا ہے؟ نہیں مسٹر وہاج، آپ نے میرا دل دکھایا نہیں، آپ نے میرا دل مار دیا ہے۔ اب مجھے کسی چیز کی چاہ نہیں رہی، نہ ہی اب مجھے اس جگہ واپس جانا ہے جہاں مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا گیا ہو۔ وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر چلائی تھی۔ میرے بابا نے کہا تھا وہ مجھے ایسے اکیلے شہر نہیں بھیجیں گے، میرے ساتھ کوئی محافظ ہونا چاہیے، مگر افسوس میرے محافظ نے ہی مجھے منہ چھپانے پر مجبور کر دیا۔ آپ کو لگتا ہے عورت شادی کے بعد صرف بچے ہی پیدا کر سکتی ہے؟ اس کے تو سینے میں جیسے دل ہی نہیں ہے۔ وہ بلک بلک کر روتی ہوئی اسے آئینہ دکھا رہی تھی۔ وہاج مزید برداشت نہ کر پایا۔ وہ ایک بار پھر پوری شدت کے ساتھ اس کے لبوں پر جھکتا، اسے بیڈ پر لٹاتا اس کے اوپر سایہ فگن ہوا تھا۔ انیزا پوری قوت لگا کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ اس کے لبوں پر شدتیں لٹاتا اسے ہلکان کرنے لگا تھا۔ وہاں جس کی شرٹ کے اندر ہاتھ الجھاتا اسے مزید تڑپانے لگا تھا۔ انیزا کا نازک وجود قابو کرنے کے لیے وہاج نے اپنا سارا بوجھ اس کے وجود پر منتقل کر دیا تھا۔ تم جتنا مجھے خود سے دور کرو گی، میں اتنا ہی تمہارے قریب آؤں گا۔ ان چند دنوں میں مجھے تمہاری ایسی عادت ہوئی ہے کہ تمہارے بغیر ایک پل گزارنا بھی بہت مشکل ہے۔ تمہارے وجود کی خوبصورتی میرے دماغ کو مفلوج کیے ہوئے ہے۔ اگر میں چاہتا ہوں تم گھر میں رہ کر میرے بچے پیدا کرو تو اس میں کیا برائی ہے؟ بیوی ہو تم میری، بھلے ابھی نازک ہو، بچی ہو، کم عمر ہو، مگر ہو تم میری بیوی نہ۔ تمہاری طلب ہے مجھے، اور تم مجھے خود سے دور جھٹک رہی ہو۔ وہ اس کے لبوں کو چھوڑتا گمبھیرتا سے بولا تھا۔ انیزا گہرے سانس لیتی بنا آواز کے آنسو بہا رہی تھی۔ وہاں جس کی گردن پر جھکا اور شدت پسندی سے خوبصورت پیار بھری سوغاتیں چھوڑنے لگا تھا۔ اس کا لمس انیزا کی روح میں اتر رہا تھا۔ وہ تڑپ کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ وہاں جس کے وجود پر حاوی ہوتا آہستہ آہستہ اس کے بدن کو اپنے لمس سے مہکا رہا تھا۔ انیزا نے ہتھیار ڈال دیے تھے۔ وہ اس کے بدن پر اپنی محبت نچھاور کرتا، اس کے روح میں اپنی تڑپ اتار کر اس سے الگ ہوا۔ انیزا اس کے جنون سہتی سہتی پرسکون ہو کر اس کی باہوں میں سو گئی تھی۔ وہاں جسے اپنے سینے پر منتقل کرتا، اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا
انیسہ کی روح گھائل ہوئی تھی اور وہ اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں تھی۔ صبح فجر کے وقت وہاج اٹھ کر چلا گیا تھا۔ انیسہ کی آنکھ کھلی، اپنے وجود سے اٹھتی اس بے رحم کی خوشبو محسوس کر کے وہ جھٹ سے اٹھ بیٹھی تھی۔ اس نے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا، وہ کہیں نہیں تھا۔ اس کے نازک وجود پر وہاج کی بلو شرٹ تھی۔ انیسہ کتنی دیر تک اس شرٹ کو دیکھتی رہی، پھر چہرے پر دونوں ہاتھ رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا وہاج جیسا پتھر دل انسان اتنا نرم بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے اٹھ کر شاور لیا۔ آج دل میں ایک الگ قسم کا سکون تھا۔ وہ 10 بجے کمرے سے باہر نکلی، وہاج کہیں نہیں تھا۔ ملازمہ نے بتایا کہ وہ صبح واپس شہر چلا گیا تھا۔ انیسہ کو پھر سے رونا آنے لگا تھا۔ وہ اسے چھوڑ کر پھر سے چلا گیا تھا۔ وہ اوپر اپنے کمرے میں جانے لگی۔ تنویر احد کے کمرے سے پروین بیگم کی آواز آ رہی تھی۔ ان کی آواز سن کر انیسہ کا دل بند ہوا تھا۔ وہ کہتا رہا اسے انیسہ سے شادی نہیں کرنی، مگر آپ نے اپنی مرضی کی، آپ نے اس کی ایک نہیں سنی۔ اب کیا کریں ہم، بچی گھر آ کر بیٹھی ہوئی ہے۔ نازیہ بھی سیدھے منہ بات نہیں کر رہی۔ کاش آپ نے ضد نہ کی ہوتی، آپ نے وہاج کی بات مان لی ہوتی۔ پروین بیگم کے الفاظ انیسہ کے دل پر کسی خنجر کی طرح پیوست ہوئے تھے۔ مجھے لگا تھا جب انیسہ وہاج کے ساتھ شفٹ ہو جائے گی تو وہاج کے خیالات بدل جائیں گے، مگر مجھے کیا پتا تھا وہ اپنی ضد اور انا کا اتنا پکا ہے کہ ہمارے فیصلے کا بھی لحاظ نہیں رکھے گا۔ تنویر احد بے بسی کی انتہا پر تھے۔ انیسہ مزید وہاں رک نہیں پائی تھی۔ وہ کمرے میں آئی اور دروازے کے ساتھ لگ کر نیچے بیٹھ گئی تھی۔ وہاج کو زبردستی راضی کیا گیا تھا اس نکاح کے لیے۔ وہ تو کبھی بھی انیسہ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ انیسہ منہ پر ہاتھ رکھے شدت سے رو پڑی تھی۔ وہاج کو گئے 2 مہینے گزر گئے تھے۔ وہ انیسہ کو کال کرتا، مگر انیسہ نے کبھی اس کی کال نہیں اٹھائی تھی۔ انیسہ گھر میں حویلی میں نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ پورا دن کمرے میں بند رہتی۔ ولی عہد نے تنویر احد سے کہا کہ وہ وہاج سے بات کریں اور اس تعلق کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں۔ تنویر احد نے وہاج کو کال کی۔ وہاج شام کو حویلی آیا۔ وہ بنا کسی سے بات کیے سیدھا انیسہ کے کمرے میں آیا تھا۔ انیسہ شاور لے کر تولیہ لپیٹے واش روم سے باہر آئی تھی۔ پچھلے کچھ دن سے اس کی طبیعت ناساز تھی۔ ابھی بھی اس کا دل گھبرا رہا تھا، اس لیے شاور لینے لگی تھی۔ کیا کہا ہے تم نے بابا سے؟ علیحدگی چاہیے تمہیں مجھ سے؟ وہ اس کے وجود کو چھوٹے سے تولیے میں لپٹا دیکھ کر پہلے بے قابو ہوا، لیکن پھر تیش سے گرجا تھا۔ انیسہ نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ اس نے تو ایسا کچھ نہیں کہا تھا۔ بولو اینی، کیا کہا ہے تم نے بابا سے؟ اس نے انیسہ کا بازو جکڑ کر جھنجھوڑا تھا۔ ہاں کہا ہے میں نے بابا سے، نہیں رہنا چاہتی میں آپ کے ساتھ، مجھے طلاق۔ انیسہ، اس کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ دھاڑا اور ساتھ ہی اپنا دایاں ہاتھ ہوا میں معلق کیا تھا۔ انیسہ نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کا اٹھا ہاتھ دیکھا اور اپنے چکراتے سر کو تھاما۔ وہ جھول کر نیچے گرتی، اس سے پہلے وہاج نے اسے تھام لیا تھا۔ ڈاکٹر آئی، چیک اپ کرنے کے بعد اس نے جو بات بتائی تھی، اس نے پوری حویلی میں خوشیوں کا سما بھر دیا تھا۔ لیکن وہاج، اس کا دماغ بھگ سے اڑ گیا تھا۔ انیسہ ہوش میں آئی، سب خوشی سے اسے چومتے دعائیں دے رہے تھے۔ انیسہ نے وہاج کی طرف دیکھا جو ساکت کھڑا کسی گہری سوچ میں تھا۔ وہ تو پچھلے 2 مہینوں سے بڑی مشکل سے شہر میں زندگی گزار رہا تھا، کیونکہ اسے کالج سے چھٹی نہیں مل رہی تھی۔ پہلے بھی شادی اور پھر انیسے کے منانے کے چکر میں وہ ایک ساتھ کافی چھٹیاں کر چکا تھا۔ یوں 2 مہینے سے لگاتار اسے کالج آنا پڑا تھا، لیکن اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ انیسہ اسے سیدھا طلاق کی ہی ڈیمانڈ کر دے گی۔ اتنی نفرت کرنے لگی تھی وہ اس سے۔ وہ تو اس کی محبت میں بالکل پاگل ہی ہو رہا تھا۔ سب کمرے سے نکل گئے تھے۔ اس نے وہاج کو مخاطب کیا، آپ کو خوشی نہیں ہوئی؟ وہ اس سے ساری ناراضگی بھول گئی تھی۔ وہاج نے اس کی طرف دیکھا اور اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا، تم ابھی بہت چھوٹی ہو۔ وہ بے بسی سے بولا تھا۔ آپ ہی تو چاہتے تھے میں آپ کے بچے پیدا کروں، تو اب جب آپ کی خواہش پوری ہو رہی ہے تو آپ اسے جھٹلا رہے ہیں۔ وہ حیران تھی۔ میری جان، میں جھٹلا نہیں رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں تم ابھی خود بچی ہو، کیسے مینیج کرو گی؟ وہ بے حد پریشان تھا۔ وہاج، اگر آپ چاہتے ہیں میں آپ کو معاف کر دوں
تو آپ ہمارے بچے کے بارے میں کچھ نہیں کہیں گے اور نہ ہی مجھے کالج جانے سے روکیں گے، وہ سپاٹ انداز میں بولی تھی۔ وہاج جسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ شہر نہیں جاؤں گی، میں یہاں رہ کر آگے پڑھوں گی بھی اور اپنے بچے کا خیال بھی رکھوں گی۔ تم میرے ساتھ کیوں نہیں جاؤ گی؟ میں اس جگہ دوبارہ نہیں جاؤں گی جہاں مجھے بے عزت کیا گیا ہو، وہ بھیگے لہجے میں بولی تھی۔ مجھے معاف کرنا ہے تو پھر میرے ساتھ بھی جانا ہے، اور اگر تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گی تو میں سمجھوں گا تم نے مجھے معاف نہیں کیا۔ وہاج نے اس کے ہاتھ چوم کر کہا۔ انیسہ خاموش ہو گئی تھی۔ دوسرے دن شام کو وہ وہاج کے ساتھ شہر چلی گئی تھی۔ وہاج نے ہر جگہ اسے اپنی بیوی کے نام پر متعارف کروایا تھا۔ جو اسٹوڈنٹس پہلے اس کا مذاق اڑاتے تھے اب وہی اس کی عزت کرتے تھے۔ وہاج بہت بدل گیا تھا۔ وہ انیسہ کا پورا خیال رکھتا تھا۔ اس نے پوری کلاس کے سامنے اس سے معافی بھی مانگی تھی، ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر، اور پوری کلاس کے سامنے اسے سرخ رنگ کا گلاب بھی دیا تھا، اور پھر انتہائی پروفیشنل انداز میں سبھی کے سامنے یہ بھی کہا تھا کہ ایکچولی انیسہ احد میری وائف ہے، اور میں اس پر آپ سب سے زیادہ سختی بھی اس لیے کر رہا تھا تاکہ یہ پڑھائی میں بالکل بھی سست نہ ہو جائے۔ یہ سوچ کر کہ میرے ہسبینڈ ہی کالج کے پروفیسر ہیں، یہی وجہ تھی کہ میں آپ سب سے زیادہ اس پر فوکس کرتا تھا اور اسے آپ لوگوں سے سزا بھی ڈبل دیتا تھا۔ سبھی اسٹوڈنٹ سن کر بے تحاشا حیران ہوئے تھے۔ سر وہاج تو کتنی لڑکیوں کا کرش تھا، اور وہ تو انیسہ کی قسمت پر رشک کر رہی تھی کہ اسے سر وہاج جیسا ہسبینڈ ملا۔ وہاج کو دن بدن انیسہ کی طبیعت کی فکر تھی۔ وہ ابھی میچیور نہیں تھی اور نہ جانے ڈیلیوری کے وقت وہ درد سہ پاتی بھی یا نہیں۔ وہ اس سے خوش رکھنے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ محبت کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ اس نے تہجد پڑھنا شروع کر دی تھی، صرف اور صرف اپنی بیوی کے لیے، کیونکہ یہ ضدی لڑکی ضد پر آ چکی تھی کہ وہ اپنے بچوں کو کچھ نہیں ہونے دے گی، ہر حال میں دنیا میں لا کر رہے گی۔ ساتھ ہی اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر چھوٹا سا بزنس بھی شروع کر دیا تھا۔ ڈیلیوری سے 1 ماہ پہلے وہ چھٹی لے کر گھر رہنے لگا تھا، اور ساتھ ہی گاؤں سے اپنی والدہ کو بھی بلا لیا تھا۔ انیسہ بھی وہاج کی اتنی محبت دیکھ کر ماضی بھلا چکی تھی، اور پھر وہ وقت بھی آیا جب انیسہ لیبر روم میں تھی، اور وہاج نے اس ہاسپٹل کا انتخاب کیا تھا جہاں پر ڈیلیوری کے وقت شوہر کو بھی بیوی کے ساتھ اندر جانے دیا جاتا ہے۔ وہ ہر نازک مرحلے میں انیسہ کے ساتھ تھا اور انیسہ کی ڈھارس بنا رہا۔ انیسہ کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی۔ ان کی زندگی ایک خوبصورت موڑ کی طرف مڑ گئی تھی۔ اس نے ساتھ ساتھ اپنی پڑھائی بھی جاری رکھی تھی۔ بچوں کو سنبھالنا بھی اس کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ بھی 2 بچے، یوں نانی اور دادی دونوں نے ہی ان بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری لی تھی، اور انیسہ پڑھنے کے بعد شہر میں ایک مشہور ہاسپٹل میں بطور ڈاکٹر اپنی خدمات سر انجام دینے لگی۔ اس بیچ اس کا اور وہاج کا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو چکا تھا۔ وہ ایک اچھی گھریلو بیوی کے ساتھ ساتھ ایک اچھی ڈاکٹر اور ماں بھی ثابت ہوئی تھی۔